بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں جو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب سے جو کچھ اسے چاہیے ہوتا ہے وہ مانگتا ہے۔ دعا ایک بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ دعا کرنے سے بندے اور رب کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے ہی بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی فرما برداری میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعینہ عبادت ہے، یعنی دعا مانگنا ہو بہو عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اسی لیے دعا پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کا رب بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرو، یعنی مجھ سے دعا کرو، اور میں ہر ایک کی مراد کو پورا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر باہر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے افہام کے لیے سوئی کی مثال پیش کی، مطلب یہ کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالا جائے تو سمندر میں بوند برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ سوئی پانی اٹھانے یا چوسنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ہے دعا کی فضیلت، یہ ہے دعا کی طاقت۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں، اور آپ میں سے جو کوئی نئے ہیں اور جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ جس کسی نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا اور اس ویڈیو کو لائک کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ تو چلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی کوئی ایسی دعا نہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ یہ بیان فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی، اور اس وقت میں بندہ مومن سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو چیزیں خدا کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت کی دعا اور نمبر 2 جہاد کے وقت کی دعا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقفے میں ہم کیا دعا مانگا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو خاص طور پر قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، نمبر 2 مسافر اور پردیسی کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 آدمیوں کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے، نمبر 2 حج کرنے والی کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے، نمبر 3 راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، نمبر 4
بیمار کی دعا جب تک وہ شفایاب نہ ہو جائے، اور نمبر 5 ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ تو یہ سب فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مرد مسلمان کی وہ دعا جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، اور جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہے، یعنی کہ جو بھی انسان اپنے غائبانہ بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور جو بھی وہ دعا کرتا ہے، یعنی جیسا کہ وہ رزق کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور پھر اس کے حق میں قبول فرماتا ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہے کہ اپنے چھوٹوں سے دعا کرانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا، بھیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے مخاطب فرما کر یہ بھیا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا بھی دے دی جائے تو میں راضی نہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں وہ چند لوگ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان تمام لوگوں سے دعائیں کرائیں، جن میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے ماں باپ۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہی دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے۔ تو اسی لیے زندگی میں جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور تمام مسلمانوں کی تمام دلی حاجات کو پوری فرمائے، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔